اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین صدق اللہ العظیم۔ واتل علیہم نبأ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو اس شخص کا واقعہ سنائیں الذی آتیناہ آیاتنا، کہ جسے ہم نے اپنی کچھ نشانیاں دی تھیں، فانسلخ منہا، چنانچہ اس نے ان نشانیوں کو چھوڑ دیا، فاتبعہ الشیطان، پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا، فکان من الغاوین، تو وہ شخص گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان نشانیوں کی بدولت بلند کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف جھکا چلا جا رہا تھا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، چنانچہ اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی، ان تحمل علیہ یلہث، کہ اگر اس پر حملہ کیا جائے تو پھر بھی وہ ہانپتا ہے، یعنی زبان باہر نکال کر ہانپتا ہے، او تترکہ یلہث، اور اگر اسے چھوڑ دیا جائے پھر بھی وہ ہانپتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ایسے لوگوں کی کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، لہٰذا اے نبی آپ ان کو واقعات سناتے رہیں، قصے سناتے رہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ، کتنی ہی بری ہے مثال ان لوگوں کی، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا، کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ لوگ جو کہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لیکن اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کا نتیجہ اور اس سے سبق جو ہے وہ عمومی طور پر ہے اور قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے دو طرح کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اچھے لوگوں کے واقعات بھی بیان کیے ہیں اور برے لوگوں کے واقعات بھی بیان کیے ہیں، شیطان والوں کے واقعات بھی ذکر کیے ہیں اور رحمان والوں کے واقعات بھی ذکر کیے ہیں، تاکہ لوگ رحمان والوں کے واقعات پر چلیں اور کامیاب ہو جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو شیطان والے ہیں ان کے واقعات کو سنیں تو عبرت حاصل کریں کہ دیکھو آخر کار ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ بھی ایسے ہی ایک شخص کا ہے کہ جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور فلسطین کا ایک علاقہ موآب، وہاں کا یہ رہنے والا تھا۔ اس کا نام بلعام بن باعورہ تھا، بلعام اس کا نام تھا اور اس کے والد کا نام باعورہ تھا۔ بہت ہی نیک، بہت ہی عابد، بہت عبادت گزار، تہجد گزار اللہ والا تھا، مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا، کسی کے لیے بد دعا کرتا وہ قبول ہو جاتی۔ بڑی بڑی نشانیاں اللہ پاک نے اس کو دیں، کوئی سر درد والا آتا دم کرتا وہ ٹھیک ہو جاتا، پیٹ کمر درد والا آتا دم کرتا ہاتھ پھیرتا وہ ٹھیک ہو جاتا، بڑے بڑے امراض والے لوگ آتے دعا کرتا ہاتھ پھیرتا اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیتا۔ لیکن یہاں کے جو لوگ تھے وہ بت پرست تھے، اور یہ بات ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی۔ اس وقت میں بعض مفسرین نے لکھا کہ فرعون ہی تھا، بعض نے لکھا کہ اور بعد والے لوگ تھے۔ خیر، جب فرعون نے اس بات کو دیکھا یا بعد والے جو لوگ تھے دیکھا کہ جادوگر سارے شکست کھا چکے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ فلاں شخص ہے بلعام بن باعورہ،
بڑا نیک ہے، بڑا مستجاب الدعوات ہے، تو اس سے کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرے۔ چنانچہ ایک وفد بھیجا اور جا کر اس نے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی شیطانو، تم کیسے ایک اللہ کے نبی اولو العزم پیغمبر کے حوالے سے مجھ سے یہ بات کرتے ہو؟ چنانچہ لوگوں نے سوچا کہ اس کے اندر کمی کیا ہے، تو پتہ چلا کہ کچھ نہ کچھ لالچی ضرور ہے یہ، تو کچھ تحفے تحائف سونے چاندی دے کر بھیجا ایک وفد، اس نے پھر انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ اور زیادہ انعامات بھیجے تو اس نے جو ہے کچھ خاص اپنے لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیا کہ تم لوگ چلے جاؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور بہرحال اس بات پر تیار ہو گیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ بد دعا کروں گا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے، بعض نے تو لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے بد دعا کی تو بد دعا کے بجائے دعائیہ کلمات نکلے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائے اور ان کو ترقی اور کامیابی اور فتح نصیب فرمائے۔ بعض میں آتا ہے کہ جیسے ہی اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زبان سے صرف موسیٰ بولا ہی تھا کہ اس کی زبان جو ہے وہ اس کے پیٹ تک جو ہے وہ لٹک گئی، اور جیسے کتا ہانپتا پھرتا ہے اسی طرح سے ہانپتا پھرتا اور بڑی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا کہ دنیا کے سامنے یہ تماشا بن گیا اور لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ نہ اسے پاکی ناپاکی کی خبر رہی، نہ اسے اپنی سطر چھپانے دکھانے کی فکر رہی، اسی طریقے سے اس کے اندر مبتلا رہا۔ اور بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں بد دعا تو نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں یہ بتاتا ہوں کہ بنی اسرائیل جب آنے والے ہیں تو ان کے خیموں میں تم اپنی خواتین کو بھیج دینا، وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بنی اسرائیل گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، اور اس طرح سے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا آ گئی۔ بہرحال بات اصل میں یہ ہے، جو اس سے درس اور سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انسان کو جب ایمان کی دولت مل جائے، جس طرح سے یہ ایمان کی طرف، تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف بڑھتا چلا جائے، اسی قدر اس کو احتیاط بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی ہدایت کو چھین لیا جائے، اس کے ایمان کو چھین لیا جائے، اس کی نعمتوں کو چھین لیا جائے، تو ایسا نہ کرے۔ اور اس کی مثال بھی کتے کے ساتھ دی، اس لیے کہ باقی جو جانور ہیں وہ جب تھک جاتے ہیں یا ان پر وزن ڈالا جائے تو پھر وہ زبان باہر آتی ہے اور وہ ہانپتے ہیں، لیکن کتا ایسا جانور ہے کہ عام حالت میں بھی ہانپتا ہے اور زبان باہر ہوتی ہے، اور جس وقت میں کوئی تھکا ہوا ہو تو تب بھی اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے اس بات کو ذکر کیا ہے، یہاں پر بتایا کہ اس نے کس طرح سے جو ہے یہ نافرمانی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اونچے مقام پر تھا یہ، اللہ ایسی تھوڑی اس کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا، لیکن جب شیطان کے بہکاوے میں آیا تو اس کو جو کہاں سے آسمانوں سے گرا کر زمین کی طرف بھیج دیا۔ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم تو چاہ رہے تھے کہ اس کو اوپر اٹھائیں، آسمانوں کی طرف لے جائیں، لیکن اس کا معاملہ کیا تھا کہ یہ جو ہے الٹا زمین ہی کی طرف، اخلدا الی الارض، لیکن یہ زمین کی طرف چلے جا رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو عزت دینا چاہتے تھے، یہ ذلت کی طرف جا رہا تھا۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان کو ترقی ملے، یہ تو اس کا کھلا دشمن ہے، لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے انسان کا، اس لیے شیطان کبھی نہیں چاہتا۔ ایک اللہ والے تھے، وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، ایک دیوار کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے جگایا، کوئی اٹھو بھائی یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ دیوار گرنے والی ہے۔ تو وہ شخص وہاں سے اٹھ گئے اور اتنی دیر میں دیوار گر گئی۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا کہ تم تو دشمن ہو، تم نے کیسے بچا لیا؟ کہا کہ نہیں، میں نے اس لیے تمہیں بچا لیا کہ تم اگر اس کے نیچے دب کر مر جاتے تو تمہیں شہادت کا درجہ ملتا، تو میں نہیں چاہتا کہ تمہیں شہادت ملے۔ تو شیطان تو ایسا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان کو ترقی ملے۔ اور دوسری بات جو اس واقعے سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نعمتیں عطا فرمائے تو ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نافرمانی سے ہر وقت بچتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے ایک اور یہ بات پتہ چلی کہ لوگ آ کر تحفے تحائف دیتے تھے، مال و دولت دیتے تھے اس کے دم کرنے پر، اور بعض بخاری شریف کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دم پر تعویذ پر مقرر نہ کیے جائیں۔ ویسے اگر کوئی ہدیہ تحفہ کوئی پیسے دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے، شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے، لیکن وہ دم تعویذ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، اس بات کی بہرحال شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، مطلب یہ ہے کہ اللہ دیکھتے ہیں کہ میں اس کو
کہاں پر پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ الٹا کس نافرمانی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عبرت حاصل کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔